جی محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں ابتدا سے، تو یہ ابتدائی ویڈیوز آپ کے لیے ہیں۔ شروع سے آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا جائے گا۔ کیا ساری زندگی بغیر قرآن پاک پڑھے سمجھے جو ہے گزار دینی ہے؟ ہم شروع سے جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ بنیادی جو قاعدہ ہے ہمارا وہ ہے مدنی قاعدہ، ٹھیک ہے۔ مدنی قاعدے میں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ابتدائی قاعدہ ہے، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ قاعدہ ہے جو بچوں بڑوں کے لیے ابتدا سے ہی قرآن پاک کو کس طرح ہم نے لے کر چلنا ہے، کس طرح ہم نے پڑھنا ہے، کہاں سے حرف ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حروف کے مخارج، حروف کے مخارج ہیں یہ سب سے اوپر، کہ اب نیچے بیان کر رہے ہیں کہ مخارج کسے کہتے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اسے مخرج کہتے ہیں۔ اب مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ مخارج کی تعداد جو ہے حضرت امام فرہندی، احمد فرہندی کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیچے بیان کریں گے مخارج کے کہاں کہاں سے کون کون سا لفظ ادا کیا جائے گا، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے مخرج کا نام، سب سے اوپر یہ ہے مخرج کا نام۔ آگے بتائیں گے حروف کے، پھر آگے بیان کریں گے حروف کے القابات، آگے آ جائے گا کہاں سے لفظ ادا کیا جائے گا۔ حلقی مخرج یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ یہ 6 ہیں۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف یہ 6 ہیں، آگے انہوں نے بیان کر دیا۔ اب حروف کے القابات، ان حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے، ان حروف کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ اب حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوگا؟ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ اور عین ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوگا، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ اور جو غین خا ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ حلق کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بیان کیے ہیں یہ نیچے آخر میں جو ہے یہ مدنی قاعدے کے آخر میں انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ کون کون سے حلق کے 3 حصے ہیں۔ یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں حلق کا اوپر والا حصہ، یہ جو قبا ہوتا ہے نا ہمارا، اس سے نیچے جو ہے یہ حلق کا اوپر والا حصہ کہلاتا ہے، اور یہ جو ہمارا وسط حلق کہلاتا ہے۔ نیچے اس کے حلق کا نیچے والا حصہ جو ہے ہم جہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے، یہ یہاں سے بتا بھی رہے ہیں کہ حلق کا یہ نقشہ بیان کر رہے ہیں، یہ والا یہ سارا انہوں نے نقشہ بیان کیا ہے حلق کا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بتا دیا جائے گا۔